أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائی اور دوستوں، بہنوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک تو ہر امت کو دیا، اور ان کے روزے بھی شدید تھے کہ افطاری سے افطاری ہوتی تھی، سحری اس میں نہیں ہوتی تھی. ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی کہ اس میں سحری بھی رکھ دی، افطاری بھی رکھ دی. تو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے. کچھ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے گرمیوں میں، کچھ بھوک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل دیا، جس کو آپ عرف میں تراویح کہتے ہیں. تو پہلی امتوں پر تراویح نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان فرمایا کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بچہ یاد کرتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا یاد کر رہا ہے. عرب بچہ تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آج کے عرب بچے بھی اس قرآن کی عربی سے ناواقف ہیں. تو عربی غیر عربی برابر ہو گئے ہیں، لیکن 30 پارے 6200 کچھ آیات یاد ہو جانا اس طرح کہ الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک بچہ پڑھتا ہے اور کہیں بھی غلطی نہیں آتی. تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دی، اور ایک رات دی آخری 10 دن میں. اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، اکثر تو اس سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ سورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے. ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے. ہمارے پاکستان میں، بلکہ بر صغیر میں، 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. شب قدر میرے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو. 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے. جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی، اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی. جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے اور ان کا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں اتاری، لیکن لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا. اور لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو
83 साल से बेहतर हो उसकी इबादत, ये इस उम्मत को सिर्फ मिली है। और इस रात में अल्लाह ताला की बख्शिश आम होती है और जिब्रील फरिश्तों के साथ उतरते हैं, और जितने लोग लैलतुल क़द्र में जाग रहे होते हैं और इबादत कर रहे होते हैं उनसे मुसाफा करते हैं। कोई तिलावत कर रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई नफल पढ़ रहा है, तो इन सब से वो मुसाफा करते हैं, लेकिन मुसाफा जिससे हो रहा है उसे पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम। गाइडेड नूर ला रहा है आपके लिए मौलाना तारिक जमील के न्यू बयान। मौलाना तारिक जमील के ओल्ड और न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके आने वाले नए बयान आपको मिल सके। शुक्रिया। लेकिन गैब में ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। मैंने जब मेरा एक दोस्त मुझे 3 दिन के लिए ले गया 27 अक्टूबर 1971, और मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गया, और 3 दिन से अल्लाह ने मेरी दुनिया बदली और मैंने 4 महीने कर दिए। तो रमज़ान जब शुरू हुआ तो हम बॉर्डर के साथ हमारी ये पैदल जमात चल रही थी, और रमज़ान का महीना था और बहुत मुश्किल सफ़र था। लोग इंतहाई गलत फहमी का शिकार थे कि ये वहाबी हैं, ये गुस्ताख़ रसूल हैं, हमें गालियाँ निकालते, हमारे बिस्तर उठा के बाहर फेंक देते, और एक जगह तो टोके कुहाड़ियाँ लेकर वो हमें मारने के लिए आ गए। तो इस तरह का बाहर की फिजा थी। हमें वो आटा नहीं देते थे, सब्जी नहीं देते थे, चावल नहीं देते थे। 3-3, 4-4 मील उन बस्तियों में जाके जहाँ किसी को पता ना हो हमारा, वहाँ से हम आटा लेते, चावल लेते, सब्जी लेते। हमें दूध नहीं देते थे चाय बनाने के लिए, और एक छाप लगी हुई थी कि ये वहाबी हैं, इनको कुछ नहीं देना। और और सफ़र पैदल था हमारा, तो हम पैदल चल के एक बस्ती में पहुंचे, तो बहुत थकावट थी, हम सफ़ों पर ही लेट गए और सो गए। तो खड़खड़ की आवाज़ आई, मेरी आंख खुली तो हमारा अमीर पहले उठा हुआ था, वो उर्दू स्पीकिंग था। मेरी असल ज़ुबान ये चनावड़ी थी, जिसको जांगली कहते हैं, जांगली ज़ुबान। वो इलाका जांगली ज़ुबान का था। 5-6 फुट के जवान कुहाड़ियाँ, टोके, छुरियाँ लेके खड़ोते। तो वो फौत हो गया हमारे अमीर नियाज मोहम्मद डोगर रहमतुल्लाह अलैह। कहने लगे, ओ भाई तारिक जमील, इनको समझाओ भाई, देखो ये क्या कर रहे हैं, इनसे बात करो। तो मैंने उनसे कहा, भाई मैं वेख लिया तुसी असला चाहते आए हो, हुण असीं दौड़ तो सकते नहीं हैं, जो तुसी करना है कर देवे, जब पर पहले साड़ी गल तो सुन लो। तो उनकी थोड़ी अजनबियत दूर हुई कि उनकी ज़बान में एक उस वक्त तो मेरी 18 साल उम्र थी, एक लड़का बात कर रहा है, तो एक दूसरे को देखने लगे, तो आखिर लगे, आंदा तो ठीक है, सुनता ले ये की आंदे। तो आके बैठ गए उसी तरह, कुल्हाड़ियाँ और टोके हाथ में। तो मैंने अपनी ही ज़बान में उनसे बात शुरू की। अब याद नहीं मैंने क्या बात की, लेकिन एक उठा कुल्हाड़ी फेंक के आया, दूसरा टोका फेंक के आया, तीसरा छुरा फेंक के आया, सारा उन्होंने असलिया बाहर फेंक दिया और कहने लगे, आज शाम दी इफ्तारी थोड़ी असी कराउनी। तो मैं पहले टोके चाहते क्यों आ गया टुकण वास्ते, लेकिन साढ़े मौलवी सानू आख्या ये वाबे इन्होंने टुक छो, इन्होंने मारना भी सवाब है। असा तो इस पर आया से फिर उन्होंने हम 2 दिन वहाँ रहे, उन्होंने हमें सहरी भी खिलाई, इफ्तारी भी खिलाई, और अगले गांव तक छोड़ने गए। तो मैं बताना उसमें ये चाहता था कि मैंने पहले रोजे से दुआ मांगनी शुरू की, या अल्लाह पैदल सफ़र है, मुशक्क़त का सफ़र है, शब कदर 5 रातों में आती है, जिस रात में वो आए रात तो मुझे जगा दे, मैं 5 रातें नहीं जाग सकता, पैदल चल के आते हैं, आगे लोग धक्के देते हैं, तो जो रात आने वाली हो ना, या अल्लाह मुझे उसमें जगा देना। तो 21 की रात थी और हम एक गांव में थे, वो अहले हदीस का गांव था, उन्होंने हमें नहीं निकाला, उन्होंने हमें इज्जत से रखा भी सही। तो रात के 12 बजे मुझे किसी ने यहाँ हाथ देकर ऐसे उठा दिया, तो मैं यूं उठा, और ये दिसंबर का महीना था। तो मैंने इधर देखा कि मैंने क्या उठाया। फिर मैंने घड़ी देखी
تو رات کے 12 بج رہے تھے، تو میں نے رضائی دوبارہ اوپر لے کر میں لیٹ گیا، تو سرانے پر سر رکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ آج تو 21 کی رات ہے۔ ایک دم میں اٹھا، رضائی باہر پھینکی اور بھاگ کے باہر نکلا تو روشن رات تھی۔ 21 کو چاند تو نہیں ہوتا ہے لیکن روشن، اور سردی نام کی شے کوئی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ معتدل رات ہوتی ہے، اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس ایک دعا پہ زور لگایا، یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول کر لے، ساری زندگی کے لیے قبول کر لے۔ سحری تک میں یہ دعا کرتا رہا۔ اب یہ تو موت پہ پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے چلا دیا۔ نصف صدی گزر چکی ہے۔ تو صبح جب ہم اٹھے اور اگلی بستی جانے لگے یا اسی میں ہم ٹھہر رہے تھے، تو مجھے خیال آنے لگا، یہ تو کی دعا مانگی، تو ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ تو کی مانگ لیا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی واسطے قبول فرما۔ تو یہ ایسے کشمکش۔ پھر میں نے کہا یہ اللہ نے منظور ہویا تو میں نے قبول کر لے گا، نہیں تو ڈاکٹر تو پہیے پڑھ لیسا، ڈاکٹر بن جاسا۔ تو 4 مہینے کے آخر میں اللہ نے میرا کانٹا بدلا اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے عالم بننا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ انشاءاللہ وہ 21 کی رات تھی، میرا دعویٰ تو نہیں، لیکن ساری نشانیاں، اور پھر اس میں میری یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج 53 سال ہو چکے ہیں، اللہ مجھے اس میں چلا رہا ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ موت تک اس میں چلاتا رہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں۔ تو قدر کے جو معنی ہیں نا، وہ اس ساری صورت میں آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک قدر کہتے ہیں، یہ تو بڑی قدر والا ہے، بڑی شان والی رات میں اتارا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شان والی رات کیا ہے؟ وہ اتنی عظیم رات ہے کہ 1000 مہینوں سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو ایک معنی آ گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عظیم الشان رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں آ گیا کہ یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ دوسرا، قدر قیمت کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو اگلا آیا کہ کچھ خبر ہے کہ وہ قدر کیا ہے، لیلۃ القدر، تو اب قیمت بتائی۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے، تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں بتایا کہ وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں، تو بتایا کہ اس کی مسافت کیا ہے؟ اس کی مسافت ہے صبح صادق تک، یہ باقی رہتی ہے۔ تو قدر کے جتنے عربی میں معنی ہے وہ سارے اس صورت میں اللہ نے گھمائے۔ تو اللہ ہمیں اس رات کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت عظیم رات ہے، یہ 3 راتیں پیچھے ہیں۔ یہ جو بھائی بہن جاگ لے گا، اعتکاف والوں کے لیے ایک فضیلت ہے کہ یہ اگر سو بھی رہے ہوں تو ان کی عبادت کا اجر ہی لکھا جاتا ہے۔ جو ہماری مستورات اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی جو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو حرمین میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف والے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس نے 10 راتیں اللہ کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھو، اس کا ذکر ہی لکھو، اس کی تلاوت ہی لکھو۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے فرشتے صبح صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 آدمیوں کی۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص گناہ کر رہے ہیں، جب تک وہ گناہ کر رہے ہیں ان کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا ہے مدمن خمر، شراب پینے والا۔ شراب پینے والا مغرب پر توبہ کر لے تو ساری زندگی کی شراب معاف ہو جائے گی۔ عاق الوالدین، والدین کو تکلیف دینے والا اور انہیں دکھی کرنے والا، وہ بھی اگر
1 घंटा पहले माँ बाप के पाँव पड़ के माफी मांग ले तो रात में उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। तीसरा, काते और रहम, रिश्तेदारों से, खूनी रिश्तों से लड़ने वाला, सींग अड़ाने वाला, भाइयों से, बहनों से, चाचा मामू, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे खून के रिश्ते हैं, फूफी, ये टूटते नहीं हैं। तो उनसे जो बदतमीजी करता है, एक उसकी बख्शिश नहीं होती, माफी मांग ले तो इसकी भी हो जाएगी। और चौथा है मुशाहिन। मुशाहिन होता है कीना रखने वाला। और कीना क्या होता है कि एक होता है बुग़्ज़ के मुझे फलां से नफरत है, और कीना ये होता है कि नफरत भी हो और उसको नुकसान पहुंचाने की नीयत भी हो, पक्की नीयत हो कि मैंने मेरी दाड़ हेठ एक बारी आ जाए फिर वेखे जो मैं की करना। ये कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने का आज़म रखने वाला, पक्का इरादा रखने वाला, एक इसकी बख्शिश नहीं होती। ये भी तौबा कर ले तो इसकी भी हो जाती है। तो इस तरह सारी दुनिया के मुसलमान अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। कोई गैर मुस्लिम तौबा करके इस्लाम कबूल कर ले तो उसके लिए भी बख्शिश का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो भाइयों, अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें इतनी छूट दी है, हमारे लिए इतनी आसानियां की हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। एक हदीस याद आ गई, बाकी तो मेरे नबी की बरकतें तो गिनती से ऊपर हैं। ये आयत आई, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी करेगा हम 10 लिखेंगे। अब ये एक आलमी फजीलत थी सब दुनिया के अहले ईमान के लिए जो पहले हमसे गुजरे। तो मेरे नबी ने अर्ज की, या अल्लाह ज़िद उम्मती, या अल्लाह ये तो तूने सारी उम्मतों को दिया, मेरी उम्मत को ज्यादा दे। तो अल्लाह ने दूसरी आयत उतारी, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, मुझे कौन कर्जा देता है मैं उसे कई गुना करके वापस करूं। तो मेरे नबी ने अर्ज किया, अल्लाह ज़िद उम्मती, यार कुछ ज्यादा कर दे, इसमें कोई गिनती कोई नहीं थी, तो मैं कई गुना ज्यादा करके दो। तो अल्लाह के नबी ने अर्ज किया, अल्लाह कुछ ज्यादा कर दे। तो अल्लाह ने तीसरी आयत उतारी, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कि जो 1 रुपया मेरे नाम पे खर्च करेगा उसके 700 गुना करके लिखूंगा। तो 1 पे 700 तो कभी किसी को मिला ही नहीं। फिर भी मेरे नबी ने अर्ज की, कुर्बान जाऊं आपकी मोहब्बत पर जो उम्मत के साथ थी, रब ज़िद उम्मती, यार थोड़ा और ज्यादा कर दे, तेन कड़ी कमी है। तो फिर अल्लाह ने ये आयत उतारी, अच्छा मेरे महबूब छोड़ो गिनती, ज़रब तकसीम, इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, हम आपकी उम्मत में जो सब्र के साथ जिंदगी गुजार देंगे उनको बेहिसाब देंगे। 2 मतलब है, एक ये कि इनका कोई हिसाब नहीं होगा, और दूसरा ये कि छप्पर फाड़ के देंगे, कि इतना देंगे कि वो कोई हिसाब भी नहीं कर सकेगा। ये दोनों मतलब हैं इस लफ्ज के। तो मेरे नबी की तुफैल अल्लाह ने हमें शब कदर अता फरमाई, ईद की नमाज अता फरमाई। हमसे पहले ईद की नमाज कोई नहीं थी, हमें ईद की नमाज दी, हमें क़यामुल लैल दिया, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल के दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए, शैतानों को बंद कर दिया, और नफल को फर्ज के बराबर कर दिया, फर्ज को 70 गुना कर दिया, और सारी मखलूक को रोजा रखने वालों के लिए दुआ में मशगूल कर दिया। पूरी कायनात की मखलूक जानदार बेजान रोजा रखने वालों के लिए दुआ करती है। और आखिरी रात चाहे 29 की हो चाहे 30 की हो। और एक और फजीलत है कि महीना 29 का हो, रोजे हमारे 30 लिखे जाएंगे। महीना 30 का है फिर तो 30 ही लिखे गए, लेकिन अगर 29 का महीना है तो हमारे रोजे 30 ही लिखे जाएंगे। कि अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदे तो तैयार थे 30वां रोजा रखने के लिए, मैंने 29 पर चांद निकाल दिया, तो 30वां रोजा भी इनका लिख दिया जाए। तो इस तरह भाई बहनों, ये कीमती रातें, कीमती दिन जल्दी से गुजर जाते हैं। तो इन दिनों में हम बड़े गुनाहों से तौबा कर लें और अपने अल्लाह को राजी करने के लिए ये उसकी बारगाह में झुक जाएं, तो अल्लाह माफ करने वाला है, मेहरबान है। कि जो भी सुन रहे हैं वो जागें और अल्लाह से मांगे। ये जितना जाग सकते हैं, नींद आ जाए तो मेरा नबी कहता सो जाओ, अपने आप को जबरदस्ती न जगाओ, बशाशत के साथ जागो, और थक जाओ तो लेट जाओ, अल्लाह मेहरबान है।
ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا و کرما. مجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل. روزانہ رات کو نئی لڑکی اپنے عیاشی کے لیے لاتا تھا اور شراب میں اور زنا میں اس کی راتیں گزرتی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر. 60 دینار 18 لاکھ روپیہ بنتا ہے تقریباً. 60 دینار 18 لاکھ اور 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے. ایک رات کے لیے اس کے پاس اتنی دولت تھی، ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو 20 لاکھ دے کے لا رہا. جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. وہ کہنے لگا میں تجھے زبردستی تو نہیں لایا ہوں، معاملہ کر کے لایا ہوں. وہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے نا تو غریبوں کی بیٹیاں اس طرح عزت بیچنے پہ مجبور ہو جاتی. مالدار لوگ جب بخیل بن جاتے ہیں اور جب وہ غریبوں کو اپنی دولت میں شریک نہیں کرتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. طوائف بنانے والے میاں صاحب کے میاں صاحب رہتے ہیں، شیخ صاحب، میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، وہ ویسے ہی رہتے ہیں اور غریب کی بیٹی کے ماتھے پہ مہر لگ جاتی ہے طوائف کی. میں نے تو کئی سال طوائفوں میں کام کیا اور ان کے محلوں میں گیا تو مجھے ان کی کہانیاں سن کے پتہ چلا کہ کتنی مظلوم ہیں یہ لڑکیاں. کون اپنی عزت کو روزانہ بیچتا، کون اس طرح اپنی عزت کے سودے روزانہ کرتا؟ کوئی لڑکی نہیں کرتی. وہ ستم کی ماری ہوتی ہیں. اور پھر جب میں ان سے توبہ کرواتا تو اب معاشرے میں کوئی ان کو قبول ہی نہیں کرنے والا کہ میں ان سے شادی کرتا. وہ پھر ستم کی ماری ہوئی. معاشرے کا جبر ہے اور ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو وہ کہنے لگی مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا. تو کفل اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا. جو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں وہ بھی تو اپنے پاس رکھ. میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. کفل کو نہیں پتا کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے. اس کی پچھلی ساری زندگی گناہوں میں گزری گئی. آج کی رات اس نے توبہ کی. اس سحری کے وقت اس کی موت آ گئی. ساری زندگی نافرمانی میں، زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں توبہ کی اور موت آ گئی. اب اگر اس شخص کو کل دیکھتے نا لوگ مرا ہوا تو کوئی اس کا جنازہ اور غسل تو کیا کرتا، کچھ پہ تھوکتا بھی نہیں. میرے اللہ نے غیب سے پردہ ہٹا دیا. سبحان اللہ. صبح لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا نورانی سطح کے ساتھ. کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. اس کی ساری زندگی ایسے گناہوں میں گزری اور اس کے چند گھنٹے پہلے اس نے توبہ کی اور اس پر اللہ کا امر آیا موت. اور اللہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے دروازے، اللہ کو لکھواتا ہے کسی کے دروازے، کیسی اس نے توبہ کی. اس لیے کسی کو حقیر نہ جانا، کسی کی غلط زندگی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو. پتہ نہیں وہ کب توبہ کر لے اور میں اس سے نفرت کر کے جرمدار بن جاؤں اور پکڑا جاؤں. اللہ بہت کریم ذات ہے، پتہ نہیں کون سی بات اسے پسند ہے. جاؤ معاف کی. 2 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کہے گا چلو جہنم میں. ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک پیچھے موڑ کے دیکھے گا تو اللہ دونوں کو بلائے گا. کہے گا تم نے دوڑ کیوں لگائی، تو دیکھتا نہیں آگے ہیں. وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے آگ میں گیا، تو میں نے سوچا آج ہی تیری معلوم ہو، شاید تیرا رحم متوجہ ہو جائے. تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا. بزلہ بننا، روزانہ چھوڑنا، بزلہ بننا. گھر یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ چند صبحیں، یہ چند شامیں،
کچھ بیت گئی کچھ باقی. یہ صرف اسی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں، اور آخرت بالکل انہیں نہ یاد ہے، نہ اس کے لیے پریشان ہیں، نہ اس کے لیے فکر مند ہیں، نہ اس کے لیے کوشش ہے. اور میرے عزیزو، مرد یا عورت، مومن یا مشرک، زندگی کی دوڑ دنیا بنا دے، وہ بھاگتا جائے بھاگتا جائے. ہر ایک کو تو منزل نہیں ملتی. دنیا کی منزل کیا ہے؟ 3 چیزیں: عزت، دولت، شہرت. اب اپنا اندر جھانکو تو آپ کو یہ 3 بڑے مقاصد نظر آئیں گے. آپ کے لاشعور میں یہ چیز، آپ کے نہیں، پوری اس وقت امت مسلمہ اللہ ہر جگہ ہے. پیسہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اس کے لیے جو کرنا پڑے ہم کریں گے. جھوٹ سے ملے جھوٹ بولو، سچ سے ملے سچ بولو. ایک استاد شاگرد جا رہے تھے، 3 روٹیاں اس نے سر پہ رکھی ہوئی. اس کو راستے میں بھوک لگی، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا. جب کھانے پر بیٹھے تو 2 نکلی. تو استاد نے کہا تیسری کہاں گئی؟ کہا جی پتہ نہیں کہاں گئی، میں تو آپ کے ساتھ ہی تھا. چپ ہو گئے. آگے چلے، 3 سونے کی اینٹیں ملی. کہا بیٹا ایک تیری ایک میری اور ایک اس کی جس نے روٹی کھائی. کہا استاد جی پھر ہر جگہ بھی جھوٹ کیا بولنا، میں نہیں کھائی تھی. تو نے کہا بیٹا تیرا سچ بھی جھوٹ ہے، تیرا جھوٹ بھی جھوٹ ہے. تو یہ نفسیات ہے آج کے مسلمان کی. اسے عزت دولت شہرت کے لیے جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولے گا، سچ بولنا پڑے سچ بولے گا. ایمان بچ جائے کوئی بات نہیں، ایمان چلا جائے کوئی بات نہیں. غیرت کا سودا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، غیرت بچ جائے تو بھی ٹھیک ہے. حیا رخصت ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، بچ جائے تو بھی ٹھیک ہے. انسانیت کے ماتھے پہ داغ لگے یا جھومر سجے، اسے صرف یہ چیزیں چاہیے: عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے. اس کے لیے سچ جھوٹ ایک دوسری چیز ہے. سچائی، دیانت، دھوکہ، فراڈ نہیں. جہاں سے مجھے یہ چیز ملے میں نے اس کے لیے سارا زور لگانا ہے. اور میرے عزیزو، ساری زندگی کی دولت اور عزت اور شہرت جب موت سے ضرب کھاتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ 1 into 0 تو 0، اور 1 سے آپ ٹریلین تک چلے جاؤ. 1 ضرب 0 0، 1000 ضرب 0 0، لاکھ ضرب 0 0، کروڑ ارب کھرب ضرب 0 0. میرے عزیزو، ساری دنیا کی بلندیاں، عزتیں، شہرتیں ضرب موت. ساری دنیا کی ڈگریاں، فیکٹریاں، حکومتیں، وزارتیں، صدارتیں ضرب موت. ساری دنیا کا عروج، زوال، بیماری، صحت، طاقت، بدمعاشی، شرافت ضرب موت. 0 0 0. جو ہی یہاں سے سانس نکلتا ہے تو اولاد بھی نام لینا چھوڑ جاتے ہیں. کوئی نہیں کہتا ابا جی پڑھیں، کہتے میت پڑی ہوئی. کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ، کہتے ہیں جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ. ادھر جان نکلے گی، ادھر طارق جمیل کا ٹائٹل ہٹ کے میت کا ٹائٹل لگ جائے گا. میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ. میت آ گئی، جنازہ پہنچ گیا. ہاں، ساری زندگی کی دوڑ کے بعد جب آپ موت سے ٹکرائیں گے تو اب چند مٹھی خاک ہوں گے. ساری زندگی کی شہرت جب موت سے ٹکرائے گی، چند مٹھی خاک. ساری زندگی کا عروج، ساری زندگی کے پروٹوکول، ساری زندگی کے ہوٹر، کلاشوں کوفوں والے گارڈز اور آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور، یہ موت سے تو بچا نہیں سکتے. موت تو اللہ کا امر ہے، جب آتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. جب یہ موت سے ضرب کھائے گا، 0 0 0. بچوں، جاؤ میانی شریف کے قبرستان، وہ ویران کھنڈر قبریں، شکستہ حال قبریں جن پر نسلوں نے بھی جانا چھوڑ دیا.
جن کی نسلوں کو بھی نہیں پتا کہ دادا کی قبر کہاں ہے، پردادا کی کہاں ہے، وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مٹ جانے والا سامان ہے، اور ایک دن اللہ اسے مٹانے کا فیصلہ کر چکا ہے، کر چکا ہے، کر چکا ہے۔ اے اللہ میرے بچوں، آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا کرنا پڑے کر دو۔ ہماری ساری دوڑ بس اس قبر کے کھڈے تک ہے، قبر کے گڑھے تک ہے، زندگی اس سے آگے شروع ہونے والی ہے۔ اللہ اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایسی رات آئے گی وہ سمجھے گی میں نے کل بھی شاید آنا ہے، اور ایسے ہی دن رخصت ہوا ہوگا رات سے اس امید پر کہ شاید میں نے کل بھی چڑھ کے مکمل ہونا ہے۔ یہ ہوائیں شاید ایسے چل رہی ہوں گی، چاند بھی شاید ایسے ہی چمک رہا ہوگا، اور پرندے بھی گھونسلوں میں دبک گئے ہوں گے، اور لوگ بھی اپنے گھروں میں سو گئے ہوں گے۔ کوئی الارم لگا کے سوئے گا، اور کوئی کسی کو کہہ کے سوئے گا کہ مجھے اٹھا دینا، میں نے جاب پہ جانا ہے، میں نے انٹرویو پہ جانا ہے، میں نے شاپ پہ جانا ہے۔ ایسی ہی ایک رات اللہ کی قسم کسی ایک کو نہیں پتا ہوگا کل کیا ہونے والا ہے، اور اوپر والا فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ سورج نقاب کشائی کرے گا، رات رخصت ہو کر کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں بھی آج شام مغرب میں جا کر ڈوبوں گا۔ کوے ایسے ہی لاہور کی طرف اڑیں گے صبح صبح۔ سب سے جلدی بیدار ہونے والا پرندہ کوا سب سے پہلے آپ کو فضاؤں میں اڑتا نظر آئے گا اور گلیوں میں اترتا نظر آئے گا۔ کوے نکلیں گے، چڑیاں نکلیں گی، عقاب جھپٹنے کو نکلے گا، شیر دھاڑنے کو نکلے گا، ہاتھی چنگھاڑنے کو نکلے گا۔ ماں بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا دیر ہوگی، اسکول جانا ہے، وین آنے والی، ڈرائیور تیار ہے، جلدی جلدی ناشتہ کرو۔ وہ روٹی بنا رہی، بریڈ بنا رہی، انڈا فرائی کر رہی ہے۔ دیہات میں عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے، کوئی ریڑکا جس کو پنجابی میں ریڑکا کہتے ہیں وہ دہی بلو رہی ہے، ریڑکا کو ہلا رہی ہے، اور ایک روٹی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک پیڑے کو ہاتھ میں لیے ہوئے۔ ادھر صبح سویرے کھیتوں میں حالی نے ہل ڈال دیا ہے اور وہ اپنے ہل کو چلا رہا ہے، اور ادھر جلدی جلدی ایک دکاندار جھاڑو دے کر اپنی دکان کو سیٹ کر کے بیٹھنے لگا ہے، اور ایک دکاندار بیٹھ چکا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ گاہک یہ بیٹھا ہے، دکاندار یہ بیٹھا ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے 10 میٹر کا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں 10 میٹر کاٹ دو۔ وہ یوں ناپ رہا ہے 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10، اور اسی وقت گاہک نے جیب سے وائلٹ نکالا ہے اور پیسے گننے لگا ہے کہ میں نے اس کو 2000 دینے، 4000 دینے، 5000 دینے، اور وہ یوں کینچی ڈالتا ہے کہ یہاں کینچی ہے، یہاں کہ میں نے اس کو کاٹ کے اب دینا ہے۔ منڈی میں بولی لگ رہی ہے 10 روپے، 20 روپے، 40 روپے، 50 روپے، اور ریڑیاں جا رہی، بادشاہی دربار سج رہا ہے، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ٹکرانے کے لیے، حلف برداری کی تقریب ہے، اسمبلی کا اجلاس ہے، منڈیوں میں شور ہے، بازاروں میں شور ہے، ویگنوں کا شور ہے، گاڑیوں کا شور ہے، بچوں کا شور ہے۔ ماں بچے کے لیے نوالا تیار کر رہی ہے، ذمہ دار اپنے مٹھی میں بیج لے کر یوں لہرا کر یہاں تک پہنچا ہے، اور ادھر پانی لگانے والے نے پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں اٹھایا ہے، اور یہاں کھال کو کاٹ کر رخ بدلنے کے لیے یہاں تک ہے، یہاں تک گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے ایک پاؤں رکاب میں، دوسرا یوں کیا ہے، اور ایک بیٹھ چکا ہے، ایک بیٹھنے والا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ہی دن ہوگا جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم اور اچانک فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ دوسری جگہ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ تیسری جگہ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. چوتھی جگہ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. چوتھی جگہ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. پانچویں جگہ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. چھٹی جگہ يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا. ہائے 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 یہ سب میں نے آپ کو قیامت بتائی ہے کہ وہ ایک دھماکہ، اللہ کی قسم، وہ کینچی یوں گرے گی، کاٹنے والا یوں گرے گا، کپڑا وہ اڑے گا، وائلٹ ہو جائے گا، نوٹ ادھر بکھریں گے، خریدنے والا پیچھے گرے گا، حالی کا حل ادھر گرے گا، بیل ادھر بھاگے گا، یہ ادھر بھاگے گا، اس کی مٹھی جو یہاں تک آئے گی وہ یوں نہیں جائے گی، وہ یوں جائے گی. اور گندم ہے یا چاول ہے، مکی ہے یا باجرہ ہے، یوں نیچے گرے گا، کسی اٹھانے والے کی کسی پیچھے اور وہ آگے. ماں سے پیاری کوئی چیز ہے، نوالا ہاتھ میں ہے، بچے کے منہ کی طرف یہاں تک ہے، یوں ہاتھ گر جائیں گے، نوالا گرے گا، بچہ پیچھے، ماں ادھر، نوالا ادھر، مکھن کا پیڑا وہ گیا، روٹی ہاتھ میں جو بنا رہی تھی روٹی وہ گئی، توا وہ گیا، آگ وہ گئی، ماں ادھر، باپ ادھر، بھائی ادھر، بہن ادھر، بیوی ادھر، خامد ادھر، تخت اڑ گئے، تاج اڑ گئے، وزارتیں گئیں، صدارتیں گئیں، تجارتیں گئیں، منڈیاں گئیں، بازار گئے، کھیت گئے، گلیاں گئیں، محلے گئے، شہر گئے. زلزلہ، چیخ و پکار، آہو پکار، ایک دردناک، ایک خوفناک منظر، ایک دردناک منظر. میرے رب نے کہا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پیتا نہیں، دودھ پی رہا ہوگا بچہ، دودھ پیتا لیکن سویا پڑا ہے، نہیں، ماں فزیکلی چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے اور آواز آئے گی اور بچے کو پھینک دے گی ادھر اور خود جائے گی ادھر، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے.